ایک تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اول سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک، آپ کی زندگی کے تمام ادوار کو، آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو، آپ کی زندگی کے جتنے نشیب و فراز اور اونچ نیچ جتنی بھی آئی ہے، اس سب کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس میں ہمیں پوری شریعت کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دین اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دیا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، نبیوں کے بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، اور جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر کوئی قوم عمل کرتی ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اس بارے میں اتنی واضح تصریحات احادیث میں، آیات کے اندر موجود ہے۔ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے مسائل آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج اگر معاشرہ کسی اخلاقی زوال کی طرف، کسی عدم استحکام کی طرف، امن و امان کے مسائل کی طرف، اور جس قسم کی بھی جو گراوٹ معاشرے کی جس کا ہم شکایت کرتے ہیں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں آپس میں، اچھا پھر ہر نئی نسل پچھلی نسل کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے بچوں کے دور میں کیا ہوگا، ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوا، ہم نے تو بچپن میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جو آج کی نئی نسلیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ سب مسائل ہمارے اگر حل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں کوئی وے آؤٹ مل سکتا ہے، ہمیں کوئی رستہ مل سکتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تفصیلات کے اندر ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہے کہ جو سب سے اہم ترین چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے کی۔ آپ کو جو لوگ ملے تھے، جو معاشرہ ملا تھا، وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی آسان معاشرہ نہیں تھا، بڑے سخت لوگ تھے، اور بڑی پختہ ان کی عادتیں تھیں، بڑی ان کا پکا ان کا مزاج تھا، ان کے اندر کچھ چیزیں اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ وہ کسی صورت اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار اپنایا، کیا اسٹریٹجی اپنائی کہ ان لوگوں کی میں سے ایسے بڑے بڑے لوگ ملے، حتیٰ کہ جن کی جو خود نہیں لائے ایمان۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے بد نصیب کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی ایمان نہیں بھی لائے، اور کفر پر ان کا انتقال بھی ہوا، موت بھی آئی ان کو، جیسے ابو جہل یا ابو لہب ہے، یا جیسے امیہ ابن خلف ہے، یا جتنی قریش کی جو ٹاپ لیڈرشپ کے بہت سارے لوگ تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی اولادیں سب کی ایمان لے کر، ان میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد ایمان نہ لے کر آئی، اور وہ بڑے صحابہ میں نہ شمار ہوئی۔ اور ان میں سے خود جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کی کیفیات بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی، جیسے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے، بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے صفوان ابن امیہ، یہ امیہ ابن خلف کے بیٹے تھے۔ امیہ ابن خلف وہ مشرک سردار تھا جو حضرت بلال کا مالک تھا، اور حضرت بلال پر جو تشدد ہوا اور جو ظلم و ستم ہوا، یہی امیہ ابن خلف کیا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اس کو پیسے دے کر حضرت بلال کو چھڑایا تھا، اور یہ بدر میں مارا گیا تھا امیہ۔ اس کے بیٹے تھے حضرت صفوان، جو مسلمان نہیں ہوئے اور آخر تک اپنے باپ کا بدلہ لینے کے کوشش میں رہے۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو اس کے فوراً بعد طائف کے اندر غزوہ حنین ہوا ہے۔ حنین میں یہ لوگ بھی ساتھ گئے تھے، باوجود اس کے کہ اسلام نہیں لائے، مگر ساتھ گئے تھے اس غزوہ کے۔ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں، آپ سیرت میں انشاءاللہ پڑھیں گے ان چیزوں کو۔ تو جب وہاں گئے تو فتح ہو گئی حنین کی، اور بہت زیادہ مال غنیمت ملا، بہت بڑی مقدار کے اندر۔ تو صفوان ابن امیہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حالانکہ میں اسلام نہیں لایا تھا لیکن جنگ میں ساتھ آیا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ بکریاں ہیں جو غنیمت میں آئی ہیں، اور اتنی زیادہ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی ہے وہ پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی۔ اب یہ 7,000 ہے یا 8,000 ہے یا 10,000 ہے، تعداد ان کی نہیں آتی، لیکن دو پہاڑوں کے درمیان کا سارا میدان بکریوں سے بھرا ہوا۔ تو صفوان ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بھی کچھ بکریاں عطا کر دیں، اس میں سے غنیمت آپ ویسے بھی تقسیم کریں گے تو مجھے بھی دے دیں۔ تو میرا خیال تھا مجھے کوئی 10، 15، 20 جتنی آپ دینا چاہیں گے اتنی عطا کریں گے۔ تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ جتنی بکریاں ہیں ساری لے لو، سب تمہاری ہوگی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ عطا کسی سخی کی نہیں ہو سکتی، یہ عطا نبی کی ہو سکتی ہے، نبی میں ہی اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے، اور نبی کا ہی ایسا ظرف ہو سکتا ہے کہ میں 5، 10، 15 بکریاں چاہتا ہوں اور انہوں نے مجھے پوری کہا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی یہ ساری کی ساری تم لے لو۔ اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ ان کی پوری ٹرانسفارمیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑی صفائی کے ساتھ کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اوپر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا گزرا ہے کہ روئے زمین کے اوپر مجھے جو سب سے زیادہ مبغوض چہرہ تھا، نعوذ باللہ، مجھے وہ سب سے زیادہ نفرت جس چہرے سے تھی، مبغوض کہتے ہیں جس سے مجھے بغض تھا، وہ نعوذ باللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا، اور کہا کہ اب میں کہتا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر میرے لیے سب سے محبوب چہرہ جو ہے انہی کا چہرہ۔ اب ایک بندے کی کیفیت ادھر سے ادھر تک، ایک انتہا سے دوسری انتہا تک جو بدلی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کا طریقہ کیا رہا، آپ کے اخلاق کیا رہے، آپ دعوت کس طریقے کے ساتھ دیتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مشرکین کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کی جنگوں کے پانسے پلٹ دیے، مسلمانوں کی شکست ہوئی، جیسے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے احد کی جنگ، مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ خالد ابن ولید نے ہروائی، کیونکہ وہ اس وقت مشرکین کے لشکر کے اندر تھے، لیکن ان کے اسلام لانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی تھی، اور جب وہ اسلام لے آئے تو جس عزت اور تکریم کے ساتھ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سیرت کے اوراق کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں سیرت کے اندر جو کہ ایک عام آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ یہ چاہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی نبوی اخلاق کے بغیر نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اختیار کیے بغیر، آپ کا طریقہ کار اختیار کیے بغیر، آپ کی ترتیب اختیار کیے بغیر، آپ کی سیرت و سنت اختیار کیے بغیر، آپ کا طرز عمل اختیار کیے بغیر آپ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اگر کوئی اور چیز آئے گی تو وہ وقتی ہوگی، اور کوئی چیز آئے گی وہ ظاہراً ہوگی، اس کی پشت پر قوت نہیں ہوگی، کیونکہ مکمل ایسی تبدیلی جس کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے بدل جائے، اس کی مثال اگر آپ کو مل سکتی ہے تو حضرات صحابہ کی محنتوں میں مل سکتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، آج یہ جس دنیا کو آپ عرب دنیا کہتے ہیں، اس میں سے بیشتر وہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی زبان عربی نہیں تھی۔ دیکھیں، مصر کی زبان عربی نہیں تھی، شام کی زبان عربی نہیں تھی، اردن کی زبان عربی نہیں تھی، فلسطین کی زبان عربی نہیں تھی، افریقہ کے کسی ملک کی زبان عربی نہیں تھی، نہ موریتانیہ کی عربی تھی، نہ صومالیہ کی عربی تھی، یہ جن ملکوں میں آج عربی بولی جا رہی ہے۔ تو یہ جب ملک عرب نہیں تھے، عربی ان کی زبان نہیں تھی، تو یہ عرب ملک کیسے ہو گئے؟ آج یہ عرب دنیا میں کیسے شمار ہوتے ہیں، اور ان کی نیشنل لینگویج عربی کیسے ہو گئی؟ یہ حضرات صحابہ کے جانے کی برکت تھی۔ آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یہاں عربی کب سے شروع ہوئی۔ صحابہ جب گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ نہ صرف مسلمان ہوئے، بلکہ چونکہ ان کو مسلمان کرنے والے داعیوں کی زبان عربی تھی، انہوں نے اپنی مقامی زبانیں چھوڑ دی اور عربی زبان کو اختیار کر لیا، اور اب آج ان کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے، ان کے بچے عربی بولتے ہیں بڑی اپنی فرسٹ لینگویج کے طور پر۔ یہ تاثیر تھی صحابہ کی۔ دیکھیں، ورنہ اب آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر بہت سی جگہوں پر فاتحین جاتے ہیں اور بہت بہت زمانہ ان کی فتح رہتی ہے، لیکن اس میں وہ تبدیلی اس معاشرے میں نہیں آتی کہ جس سے لوگوں کی زبانیں بھی بدل جائیں اور لوگوں کا دین بھی بدل جائے، لوگوں کی ہر چیز۔ لیکن صحابہ اتنے مؤثر داعی تھے، ان کی اتنی گہری تاثیر تھی کہ جب وہ گئے ہیں کسی جگہ پر تو اس کے نتیجے میں بڑی ہمیشہ کے لیے دیر پا تبدیلیاں اس کے نتیجے میں رونما ہوئی ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی، صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، وہ کوئی خفیہ دستاویز نہیں ہے کہ وہ ہمیں معلوم ہو، وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، وہ مکمل طور پر معلوم ہے، بس اس کو تھوڑا جانچنے کی اور تھوڑا معلوم کرنے کی اور اس کے اندر تھوڑا پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سیرت النبی کے ذریعے سے، خاص طور پر سیرت کا موضوع اور عنوان ہی یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا گیا دنیا کے اندر۔ آج دیکھیں الحمدللہ ایک جورڈینین تھنک ٹینک ہے، وہ ہر سال عالم اسلام کے اعداد و شمار جاری کرتا ہے۔ وہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہوگا، وہ 500 انفلوئنشل مسلمز کے نام سے ایک لسٹ بھی جاری کرتا ہے کہ پوری دنیا میں 500 مؤثر ترین مسلمان رہنما کون ہیں۔ وہ تھنک ٹینک اعداد و شمار بھی جاری کرتا ہے، ہر سال اس کی آتی ہے، رپورٹ آتی ہے۔ اس کے مطابق اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب ہے، 1 ارب اور کوئی 76 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان روئے زمین کے اوپر بستے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ظاہر بات ہے، اس میں دعوت چلی ہے، اس میں لوگوں تک دین کی بات پہنچی ہے، ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے ہیں، یہ اور اس کے نتیجے میں ایک اسلامی تہذیب ان علاقوں میں وجود میں آئی ہے۔ یہ کس طرح ہوا ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں۔